نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورۃ بقرہ شروع کی ہوئی ہے، اس کی 127 آیات ہم نے کر لی ہیں، 127 کرنی ہے، ہم 126 آیات کر لی ہیں، 127 آیت ہم نے کرنی ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، آج ہم نے پڑھنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آئے اور خانہ کعبہ کا نام نہ آئے اور حج کا نام نہ آئے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے نا۔ تو آج کی آیت میں ہم نے خانہ کعبہ کے بارے میں پڑھنا ہے، جیسے کہ آیت نمبر ہے 127 آیت ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے سب سے پہلا دنیا میں بننے والی جو عمارت ہے نا وہ خانہ کعبہ ہے سب سے پہلے، اور اوپر آسمانوں پر جو ہے ایک اسی طرح خانہ کعبہ ہے، بالکل یہ زمین کا سینٹر ہے۔ تو اس سے پہلے کب کیسے کیا وہ انشاءاللہ ابھی ہم لکھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، پہلے ہم اس کو شروع کرتے ہیں آیت کو تاکہ پھر آپ کو سمجھ آئے کہ کیسے اور کیا بات ہو رہی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو مکہ میں بھیجا ہے تو خانہ کعبہ میں بھیجنے کا ایک جو مین مقصد یہی تھا کہ وہاں مکہ میں خانہ کعبہ کو آباد کرنا، اللہ کے گھر کو آباد کرنا مین مقصد تھا، اور پھر یہاں پہ اللہ کے اسم کے آنے کی بنیاد کا بھی رکھنا۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں ہم۔ ایسے میں مٹا دوں ذرا، پھر آج میں بھی نہیں لے کر آئی، مجھے یاد نہیں رہا ٹیشو لانا۔ وا اور ایز جب، دیکھیں جی، وا اور ایز جب، جب کیا ہے اب یہ دیکھیں، زال پہ جزم ہے تو مطلب ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ جب یا وہ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ را فا عین رفع روٹ ورڈ ہے، را یہ آ گیا، رفع کا مطلب ہوتا ہے رفت، ہم اردو میں نام لکھتے ہیں، رفت کہتے ہیں بلندی، ٹھیک ہے، تو یہ تا نہ لگائیں، رفع تو بلند، تو یہاں پہ کیا آئے گا، را یہ چلا گیا اور فا اور یا آ گیا، یرفع، جب وہ بلند کر رہا تھا، جب وہ بلند اٹھا رہا تھا کہہ سکتے ہیں ہم، بلند اٹھا رہا تھا، بلند کر رہا تھا، صرف اٹھا رہا تھا بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اٹھا رہا تھا، وہ بلند کر رہا تھا۔ کون؟ ابراہیم و ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ بلند کر رہے تھے، کس کو بلند کر رہے تھے؟ القواعد۔ یہاں سے ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے، آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہا، آپ یہاں سے دیکھیں گے کہ یہ نہیں کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ کھڑی کر، اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، میرے چیئر سے پھنس جاتی ہے یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ نے گھر بنایا، کیا کہا؟ قواعد۔ پہلے ہم دیکھیں قائد کسی کہتے ہیں، قاف عین دال قاد روٹ ورڈ ہے، قاد کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیٹھنا، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نماز میں قعدہ کرنا، بیٹھنا، قعد کہتے ہیں بیٹھنے کو، ٹھیک ہے، اور قعد سے کیا بنتا ہے؟ جو بیٹھی ہوئی چیز کیا ہوتی ہے؟ قاعدہ، اس سے بنتا ہے قاعدہ۔ قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ قاعدہ بچوں کو جو پڑھاتے ہیں، قاعدہ بنیادی کتاب، پہلی کتاب، بنیادی کتاب، اس کو کہتے ہیں قاعدہ۔ تو قعد سے کیا بنا؟ اب یہاں پہ القواعد آ رہا ہے، اب دیکھ ال آ رہا ہے اور قواعد، قائد واحد، قواعد جمع، بنیادیں، قاعدہ قواعد، بنیادیں، کیا اٹھا رہے تھے؟ بنیادیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس سے پہلے یہاں پہ بنیادیں موجود تھیں، پہلے گھر بنا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنایا، انہوں نے بنیادوں پہ سے اٹھایا ہے، اس کی بنیادیں موجود تھیں۔ بنیادیں کیوں موجود تھیں؟ جنہوں نے بنایا تھا نا وہ بڑے زبردست لوگ تھے۔ کون تھے وہ؟ اب ہم پتہ چلیں گے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جو ہے یہ خانہ کعبہ سب سے پہلے کس نے بنایا اور یہ سب کچھ کس طرح معاملہ کیا ہو۔ ایک منٹ میں آپ لوگوں کا یہ اس کو ٹھیک کرنے دیں ذرا، اس کا جو خرابی ہو رہی ہے مجھے اس کو ٹھیک کرنے دیں، یہ میرے ہاتھ کو ٹچ کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے مجھے۔
اچھا جی، سب سے پہلے دیکھیں جی کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ غمگین تھے. نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ مجھے بتائیے گا ذرا. حضرت آدم علیہ السلام غمگین تھے اور دکھ میں تھے، کیونکہ وہ اوپر جو بیت معمور ہے، بیت معمور کہتے ہیں، معمور اس کا نام ہے، بیت معمور، اوپر ایک 7ویں آسمان پر بالکل خانہ کعبہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام دیکھ کر آئے تھے، سارے فرشتے اس کے ارد گرد طواف کرتے رہتے ہیں، اور اس قدر طواف کرتے ہیں اور اتنا فرشتہ ہے کہ باری نہیں آتی، کسی کی باری دوبارہ نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام دیکھا کرتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ زمین پر بھی مجھے ایک ایسا ہی گھر چاہیے جیسا کہ بیت معمور ہے. تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے، فرشتے آئے، فرشتے تو بنیادیں کس نے رکھی؟ فرشتوں نے، پلس حضرت آدم علیہ السلام، فرشتے پلس حضرت آدم علیہ السلام. سب سے پہلے ان کے مل جل کر لوگوں نے گھر بنایا. اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے بنایا فرشتوں نے، آدم علیہ السلام نے گھر بنایا. ٹھیک ہے، اور یہ گھر رہا کب تک رہا؟ حضرت نوح علیہ السلام تک. حضرت نوح علیہ السلام تک یہ گھر موجود تھا. حضرت نوح علیہ السلام تک 5000 سال کے بعد آئے ہیں. اس کے بعد ان کی اپنی عمر جو ہے وہ 1000 سال تھی. اس کے بعد وہ جو پانی والا معاملہ ہوا تو پھر یہ گھر بہہ گیا. پھر یہ گھر اوپر سے بہہ گیا ہے، نیچے سے ہیں، نیچے سے مطلب قواعد ہیں. تب دوبارہ کون آئے ہیں؟ حضرت کہتے ہیں نمبر 2 میں کہتے ہیں حضرت شیث علیہ السلام. حضرت شیث علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا تھا. حضرت شیث علیہ السلام کون تھے جی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے وہ بیٹے جو حابیل اور قابیل کے واقعے کے بعد پیدا ہوئے تھے، یہ بھی نبی تھے. انہوں نے اس کو تھوڑی سی اس کو جو ہے پورا تعمیر نہیں کیا تھا، لیکن اس کی تھوڑی سی تعمیرات کی تھی. یہ میں نے بنا دیا حضرت شیث علیہ السلام. ٹھیک ہے، نمبر 3 پر پھر آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد. بہت حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قومیں گزری. اب ہم سب جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے حضرت ہود، قوم ہود ہے، حضرت ہود علیہ السلام آئے ہیں، صالح علیہ السلام آئے ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کافی دور ہوا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انہوں نے یہ مل کے حضرت ابراہیم پلس اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کا نام آتا ہے. ان دونوں نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ینگ تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے تھے، تو دونوں نے مل کے اس گھر کو بنایا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ نمبر 4 پر آپ کو بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت ہاجرہ یہاں پہ آئی تھی نا مکہ میں، تو سب سے پہلے جو ان کو آ کے ملے تھے قوم جرہم کی قوم تھی جو ادھر آ کے آباد ہوئی تھی. انہی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی. لیکن قوم جرہم نے بعد میں قوم عمالقہ، انہوں نے ان کے پہ حملہ کیا تھا، یعنی آئے تھے قوم عمالقی کہہ لیں یا عمالقہ، اس طرح انہوں نے پھر خانہ کعبہ کو بنایا. کیونکہ جب یہ ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے تھے نا اس وقت تو اس کو نقصان پہنچ جاتا تھا. تو انہوں نے اس کو، حالانکہ خانہ کعبہ سے سب کی بڑی زیادہ جو ہے نا وہ تھی، محبتیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن جب یہ کوئی معاملہ ہوتا تھا تو اس کو جب نقصان پہنچتا تھا تو قوم عمالقہ نے اس کو دوبارہ اپنایا. ٹھیک ہے، عمالقہ بھی کہتے ہیں، عمالقی بھی ان کو کہتے ہیں، عمالقہ. اس کے بعد نمبر 5 پر آتے ہیں یہ قبیلہ جرہم. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال والے بھی ہیں اور یہ یہاں پر رہتے. یہ قوم جرہم نے، قبیلہ جرہم، قوم جرہم کہہ لیں یا قبیلہ جرہم، جرہم والوں نے، اس وقت کو قبیلے ہوتے تھے، قوم نہیں کہتے تھے ان کو، قبیلہ جرہم والوں نے ان کو بنایا. اور اس کے بعد کس کی باری آئی؟ یہ سارے تو ادھر ادھر ہو جائیں، لیکن اس کے بعد کس نے بنایا؟ یہ تقریباً 10 دفعہ یہ بنا ہے. 5 دفعہ میں نے آپ کو بتا دیا، 5 آگے ہم دوبارہ آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ کس نے بنایا تھا؟ یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا آپ کہہ لیں، قصہ بن کلاب. ان کا نام تھا قصہ بن کلاب، اور یہی وہ شخص تھے بڑے ذہین، بڑے. ان کے بارے میں انشاءاللہ ایک وقت ہوا، میں نے جب صحیح آپ کو کرواؤں گی اپنا یہ انشاءاللہ تعالی صحیح سیرت النبی کروائی تو ان کے بارے میں آپ کو بہت سارا بتائیں گے، بہت کچھ. یہی تھے جنہوں نے قریش کو جمع کیا. قریش کون تھے؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی 12 اولادیں تھیں، 12 بیٹے.
ان کو بھی جمع کر کے قریش کو یہاں پہ مکہ میں لا کر بسانے والے، اور نمبر 5ویں نمبر پر جو 7ویں نمبر پر قصب انقلاب، اور یہ میں نے لکھا ہوا ہے قصب انقلاب، انہوں نے ہی پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے اور خانہ کعبہ کو انہوں نے بنایا۔ اور اس کے بعد پھر کس نے بنایا؟ آپ یاد کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، پھر ان کے بیٹے آئے ہیں، پھر ایک اور نسل آئی ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پیدائش ہوئی ہے، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور اس وقت ہم سب جانتے ہیں جب اللہ کی 35 ایئرز عمر تھی تقریباً، ہم سب جانتے ہیں، اور اس وقت قریش والوں نے جس وقت دیکھا کہ خانہ کعبہ کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، تو قریش کے قبیلوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کو گرا کر ہم دوبارہ بنائیں گے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے گرایا نہیں تھا خانہ کعبہ کو، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے اس کے درمیان میں فیل والا واقعہ بھی ہوا تھا، ہاتھیوں والا واقعہ، تو یہ ڈرتے تھے گرانے سے، لیکن پھر انہوں نے گرایا، جیسے بھی معاملہ انہوں نے گرایا، اور وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پتھر ہے، وہ جو کیا پتھر جو ہے، مجھے نام نہیں آ رہا اس کا، جس کو چومتے ہیں جا کے، ہاں ہجر اسود، جی ہجر اسود، ہاں جس کا نام دیکھیں جی ذہن سے نکل جاتا ہے، ہجر اسود کا جو واقعہ، کہ جب انہوں نے واپس لگانا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ لگائے گا جو خانہ کعبہ میں صبح سب سے پہلے آئے گا، تو آنے والے کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ سب اس کو مل کے پتھر کو ایک چادر پہ رکھیں اور سارے سردار اٹھا کے لائیں، اور اللہ کے انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کے پھر اس پتھر کو لگایا تھا۔ یہ اس وقت پھر دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی تھی، اور اس وقت پھر کیا ہوا تھا، خانہ کعبہ جب بنا ہے، پہلے یہ بالکل چکور تھا، یوں مستطیل تھا، لیکن اب کیا ہوا تھا، اب تھوڑا سا یہ ایسے ہو گیا تھا، اور یہاں سے حتیم کا راستہ یہ باہر نکلا تھا، کیونکہ ان کے پاس پیسوں کی کمی تھی۔ تب انہوں نے کہا تھا کہ ہم حلال پیسوں سے اس کو بنائیں گے، اس میں سود کا پیسہ، حرام کا پیسہ نہیں لگے گا۔ انسان کے دماغ میں ساری باتیں تھیں، ان کو اچھائی برائی کا پتہ ہے، اسی لیے تو قرآن پھر آیا نا۔ تو یہ پھر حتیم کا الگ نکل آیا، اور یہ خانہ کعبہ تعمیر ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ خانہ کعبہ ایسے ہی رہا۔ اس کے بعد پھر کون آئے جی؟ حضرت عبداللہ بن زبیر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے وقت میں یزید کا ٹائم تھا، یہ 9ویں دفعہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر یہ کون تھے جی؟ یہ حضرت اسما، حضرت عائشہ کی جو بڑی بہن تھی اسما، ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر، اور ان کے والد زبیر بن عوام اللہ کے ان کے چچا پھپھو کے بیٹے تھے، عبداللہ بن زبیر۔ انہوں نے پھر ان کے وقت میں جو ہے انہوں نے اس کو بنوایا تھا، اور ان کے وقت میں حجاج بن یوسف نے اس کے اوپر جو، اور اس نے ان لوگوں نے ان کے اوپر پتھر برسائے تھے، تو بڑا نقصان پہنچا تھا، تب انہوں نے اس کو تعمیر کروایا تھا۔ اور اس کے بعد پھر اب لاسٹ میں پھر آتے ہیں جو آج کے نہیں، پھر 9 پھر 10 پھر حجاج بن یوسف نے بھی اس کو بنوایا تھا۔ ان کی شہادت ہو گئی تھی، تو پھر حجاج بن یوسف نے بھی اس کو ایک دوبارہ بنوایا تھا، کیونکہ اس کے حالات خراب ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، حجاج بن یوسف نے بھی اس کی جو ہے تعمیرات کی تھی۔ اور اس کے بعد اینڈ پر پھر آتے ہیں، میں اس کو ذرا مٹا لوں، تو یہ دوسری والی اس میں نہیں آ رہے، اور اینڈ پر جو آتے ہیں وہ ہیں، مٹا دوں پہلے، اینڈ پر آتے ہیں جو آل سعود ہیں، آل سعود، یہ آخر میں پھر یہ آل سعود کی باری آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تقریباً 11ویں بار میں آ کے آل سعود، پھر یہ پھیلتا چلا گیا، اس سے پہلے یہ پھیلا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ پھر مختلف بادشاہوں نے مختلف، یہاں پہ کوئی سونے کے پانی اور یہ اور وہ، یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ ابھی تو میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ پتھر اتار کر لے گئے تھے، اور یمن والوں نے کیا 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 تھا۔ بہرحال وہ نقصان بھی پہنچایا اس کو، لیکن زیادہ تر لوگوں نے اس کی بہت عزت، بہت قدر کی، اور اس کی یہ تعمیرات کا سارا قصہ جو بتایا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ جو قرآن میں بتایا ہے وہ کون سا ہے؟ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان گزرا ہے، طوفان نوح جسے کہتے ہیں، تو اس کے بعد یہ گھر جو ہے بہہ گیا تھا، اور نیچے اس کی بنیادیں تھیں، جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اٹھایا ہے، ٹھیک ہے، بنایا نہیں اٹھایا، اسی لیے بتایا جب وہ اٹھا رہا تھا ابراہیم القواعد، ابھی میں نے دوبارہ بتایا، قواعد بنیادیں اٹھا رہا تھا، ٹھیک ہے، کس کی؟ من البیت، من کی اور البیت،
خاص گھر ہے، اللہ کا گھر، گھر کی، کس کے گھر کی؟ اللہ کے گھر کی، کیونکہ البیت ہے نا، خاص گھر ہے، تو گھر کی بھی کہہ سکتے ہیں، خانہ کعبہ بھی ہم یہاں لکھ سکتے ہیں، خانہ کعبہ کی، اس کو ہم خانہ کعبہ بھی کہہ سکتے ہیں، البیت آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے جی؟ وہاں اور اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام بعد میں آ رہا ہے، اور اسماعیل بھی، دونوں تھے، ابراہیم بھی اور اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام کا نام پہلے اور اسماعیل علیہ السلام کا نام بعد میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں کتنے، یعنی کہ اللہ نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے ابراہیم میں تجھے امام بنانے والا ہوں، ٹھیک ہے، اور اے ابراہیم میں تیری اولادوں کو بھی، یعنی اولادوں کو بھی بہت کچھ دوں گا، سب انعامات انہیں بتائے۔ اور پھر ان میں ان کی عاجزی دیکھیں، عاجزی، اس دعا سے عاجزی پتہ چلتی ہے، ورنہ ہم تو کہتے ہیں کیوں نہیں قبول کرے گا اللہ تعالیٰ، ہم سے کروا رہا تو قبول کیوں نہیں کرے گا؟ توفیق، ہاں ہمارے کہتے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ ہو رہا ہے، کیوں نہیں قبول ہوگا؟ یہ ساری باتیں جو ہے نا یہاں پر آ کے کیسے ہار جاتی ہیں کہ کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، یعنی خلیل اللہ، ایک ذبیح اللہ، ایک امام وقت کا، یعنی سارے زمان، پوری الناس، پوری دنیا کا امام بنا دیا۔ عاجزی دیکھیں، کہتے ہیں ربنا، ربا، اے رب، اے رب، نہ ہمارے، اے رب ہمارے، کیا کر؟ تقبل، تا تو قاف بالم قبل، تو قبول میں باپشہ دار ہے، تو قبول کر لے، فعل امر ہے، التجا کر رہے ہیں، اے رب ہمارے تو قبول کر رہے، کس سے؟ من سے، نہ ہم سے، منا ہے نا، ہم سے، ہم سے پہلے ہم بعد میں آ رہے، ربنا تقبل منا، تو قبول کر لے ہم سے۔ یعنی مومن کیسے ہوتے ہیں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ان میں اکڑ نہیں ہوتی، عاجزی ہوتی ہے۔ وہ مومن کیا ہے؟ کر کے بھی ڈر رہا ہے، کر کے بھی ڈرتا ہے، ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میرا رب قبول نہ کرے، ٹھیک ہے، نہ کر کے تو ڈرتا ہے، کر کے بھی ڈرتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ کر کے بھی کہہ رہے ہیں کہ اے رب قبول کر لے۔ اور آج ہم جیسے، ہم کیسے ہیں؟ نہ کر کے بھی اکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ نے کیوں نہیں قبول کرنی ہماری دعا، کیوں نہیں کرنی اللہ نے ہماری توبہ قبول ہے؟ ہم، اللہ تو ہے ہی بڑا رحمان رحیم، ہمیں مومن کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی، اس پہ سجتی نہیں ہے۔ مومن دو حالت میں رہتا ہے، دو حالتوں میں، ایک امید اور دوسرا خوف۔ امید کیا ہے؟ میرا رب قبول کرے گا، دوسرا اگر نہ قبول کیا، اگر نہ کیا، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کو کوئی بات پسند نہ آئی تو پھر وہ کہتا ہے ربنا تقبل منا، اے رب تو قبول کر لے ہم سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اور آپ سے بھی یہ سب کچھ قبول کرے۔ انکا، انا بے شک، کا تو، انا بے شک، کا تو ہے اللہ، تو کیا ہے؟ انتا، ان ہے تا، تو اب اس کو دیکھیں کیسے آئے گا، ان ہے تا زبر تا، تو یعنی تو ہی تو ہے، بے شک تو ہی تو ہی تو کیا ہے؟ السمیع، السمیع خوب سننے والا، خوب سننے والا، چاہے وہ زور سے پکارا جائے چاہے دل میں پکارا جائے، تو ہی تو سنتا ہے، تو ہی تو ہے خوب سننے والا۔ العلیم ہے، خوب علم والا، ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا۔ اور جب ابراہیم گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور اسماعیل بھی، تو انہوں نے دعا کی ہے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ربنا، آگے پھر دعا ہی ہے ساری، ابراہیم علیہ السلام کی پوری یہ دعا ہے۔ ربنا، ربا، اے رب، نہ ہمارے، اے رب ہمارے، اور دوبارہ اے رب ہمارے، اور کیا کر؟ اجعل، جیم عین لام، جعل روٹ ورڈ بنانے کا، بنانا، اجعل فعل امر ہے، تو بنا دے، کس کو؟ نہ ہم کو، التجا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو بنا دے ہم کو، کیا بنا دے؟ مسلمین، میم والے، سین لام میم سلم،
اسلام لانے والے سر تسلیم خم کر دینے والے، مسلمان یا فرما بردار، یا نون جمع کے لیے یہاں پہ فرما بردار لکھیں گے، فرما بردار، ظاہر ہے جو سر نیچے جھکائے گا فرما برداری ہے، جس نے سر جھکا دیا تو کیا ہمیں بنا دے؟ ہمیں فرما برداروں میں سے بنا دے یا ہمیں فرما بردار بنا دے۔ کس کا فرما بردار بنا؟ یہ بھی بتا رہے ہیں اللہ کا، لا واسطے کا تیرے، یعنی تیرے فرما بردار بن جائیں ہم۔ فرما برداریاں تو ہم نے بڑی کرنی ہے دنیا میں، کبھی ماں باپ کی، کبھی بہن بھائیوں کی، کبھی اولاد کی، کس کی فرما برداری کریں گے، حکمرانوں کی، پر تو ہمیں کیا کر، اپنا فرما بردار، اس کا مطلب اپنا فرما بردار بنا، اور تو بنا لے ہم کو فرما بردار واسطے تیرے، اور کیا کر، اور اپنی اور آپ کو میں یاد رکھیں یہ ہم پر فرض ہے اور قرض ہے، ذریت کو یاد رکھنا، نسلوں کو یاد رکھنا، اور ذریتی، ذریت مطلب نسلیں، قیامت تک کی نسل در نسل، یعنی دعا کی وسعت دیکھیں جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پتہ چلتی ہے، اور ذریتینا، ذریت کو ہماری، اپنی ذریت کو کبھی نہ بھولیں۔ ہمیں نہیں پتا آج ہم دعا کریں کہ یا رب العالمین ہماری نسلوں میں سے، ہماری ذریت میں سے ایسے لوگ پیدا کر جو قرآن حافظ ہوں، جو نماز پڑھنے والے ہوں، جو دین پر عمل کرنے والے ہوں، جو امام مہدی کے ساتھ جا کے مل جائیں، اور ہمیں ان کا ہمارے صدقہ جاریہ بن جائے، ٹھیک ہے؟ تو ذریت کو ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جہاں ملیں گی ساتھ ذریت ملے گی، ٹھیک ہے؟ اور من ہے، من بھی آ رہا ہے، اور من سے، ذریتنا، ذریت میں سے ہماری، نسلوں میں سے ہماری، امتن، ایک امت، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اٹھائی کیسی دعا پوری کی، ایک امت، ایک گروہ، ٹھیک ہے؟ مسلمان بھی لکھ سکتے ہیں اور فرما بردار بھی لکھ سکتے ہیں، ایک امت جو ایسی فرما بردار ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک امت، ایک گروہ، پورے کس کا نکلا؟ ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں سے انبیاء، رسول، سب کے لسٹ دیکھیں، پھر انہی میں سے دو امتیں، کون کون سی؟ یہود پہلی اور ہم لوگ دوسری امت ہیں، تو ساری انہی کی ذریت میں سے آ رہی ہیں۔ اور فرما بردار پھر لکا واسطے تیرے، لا واسطے کا تیرے، یعنی اپنا فرما بردار بنا، مجھے بھی، ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری نسلوں میں سے ایک امت اٹھا، وہ بھی، اس کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ کتنی زبردست دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، ہماری طرح نہیں کہہ رہے کہ ہم تو اپنی دعاؤں میں گم رہتے ہیں، ہماری دعائیں، ہمیں تو قرآن پڑھیں تو ہمیں دعا پڑھنی مانگنی آئے نا، ہمیں تو صرف یہ ہے کہ ہمارے بچے پڑھ جائیں، لکھ جائیں، اور ان کی شادیاں ہو جائیں، رشتے اچھے مل جائیں، بس ختم، یہاں تک آگے تو قبر شروع ہو جاتی ہے، پھر ان کی اولادیں، یہ دعا تو قیامت تک چلنے والی ہے، نسلوں تک چلنے والی دعا۔ وَآرِنَا، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا بنایا ہے؟ خانہ کعبہ بنایا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ سورۃ حج میں آتا ہے کہ اے ابراہیم آواز لگا، اے ابراہیم تو آواز لگا، کس چیز کی آواز لگا؟ لوگوں کو حج کے لیے بلا، لوگوں کو حج کے لیے بلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آیا تھا کہ آواز لگانا تیرا کام ہے ابراہیم، آواز پہنچانا میرا کام ہے، اور یہی پیغام ہمیں اللہ کی طرف سے ملا کہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، کہ آپ کو صرف پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ تو آپ دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اس وقت، اور آج تک دنیا وہاں جاتی ہے، وہاں پر حج کے لیے جایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حج اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی حج آ گیا تھا، حج خالی مسلمانوں پر نہیں ہے، یعنی وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی حج کرتے تھے، حج اسی وقت ہی آ گیا تھا۔ جب حج آ گیا تو پھر کیا یہ دعا کر رہے ہیں؟ وَأَرِنَا، اور را، الف کے اوپر حمزہ یا وائی روٹ ورڈ، دیکھنے کا، بہت دن بعد آیا ہے، میں نے کہا میں آپ کو لکھ کے پورا بتا دوں، بھول جاتا ہے، الف واو یا حروف علت گر جاتے ہیں اس میں سے، تو یہاں پہ کیا رہے؟ ارینا۔ اب دیکھیں ہم اس کو ٹھیک کریں تو کیسے آئے گا؟ ری، خالی ری آیا ہے،
را آیا اور چھوٹی یا زیر بن کے آ گیا ری. ریا کیسے گیا؟ رائی تھا، رائی سے ری ہو گیا، الف اور حمزہ گر گیا. تو آ جو ہے فعل امر ہے. تو دکھا، تو دکھا نہ ہم کو. اب یہ تو دیکھنے کی چیز ہے نا کہ کیسے کریں گے. اگر وہ حج ہے تو دکھا ہم کو. کیا دکھانا ہے؟ منا سکھانا. منا سکھانا یہ ایک ہی ورڈ ہے. ہم اسلامیات میں لکھ کر ہیں مناسک حج. مناسک حج لکھا، حج کے رسومات، حج کے طریقے. تو یہ مناسک نسک کہتے کس کو ہیں؟ آپ کو پہلے میں نسک کے بارے میں بتاؤں کہ نسک کسے کہتے ہیں. یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے یا میں نے کہیں اور ہے. اچھا، نسک جو ہوتا ہے نا، انا صلاتی و نسکی و مایاتی مماتی للہ رب العالمین. اگر میں آپ کو نسک کے بارے میں پہلے بتا دوں تو نون سین کاف نسک، قربانی کو بھی کہتے ہیں. قربانی، ٹھیک ہے، قربانی کو بھی نسک کہتے ہیں. اور نسک طور طریقوں کو کہتے ہیں، طور طریقے کو بھی کہتے ہیں. اور رسوم کو بھی کہتے ہیں، رسوم، رسمیں آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے، کیسے؟ یعنی کہ قربانی کے بھی طریقے ہوتے ہیں اور طور طریقے تھے. دعاتی انا صلاتی و نسکی و مایاتی، یعنی میری قربانی. نسک قربانی کو کہتے ہیں، ہر طرح کی قربانی اس میں آتی ہے. تو ویسے، اور جب یہ مناسک آ رہا ہے تو یہاں پہ کیا رہا ہے؟ طور طریقے یا رسم و رواج. عبادات کو بھی کہتے ہیں، عبادات کو بھی مناسک کہتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف چیزیں جو اس سے ساتھ آ رہی ہیں، یہ ساری ہماری عبادتیں، روزہ، حج، نماز اور قربانی سب اس کے اندر آ جاتی ہے. تو نسک اس کا روٹ ورڈ ہے. اور میم والے، میم مناسک، یہ ہے ورڈ مناسک، رسم یا طریقے. ٹھیک ہے، نہ ہم کو تو سکھا دے رسم یا طریقے کس کے؟ حج کے. ہم کو مناسکنا. اب یہ نہیں کہہ رہے کہ میں امام بن گیا ہوں تو میں خود کر لوں گا. آپ یہ بھی دیکھیں، ایک رویہ دیکھیں نا. ایک امام کو بنا دیا گیا ہے تو وہ کہیں ٹھیک ہے اب تو میری چلے گی، مجھے تو امام بنا دی ہے، میں جیسے مرضی حج کے طریقے بنا دوں. نہیں نہیں، تو سکھا ہم کو مناسکنا، طریقے حج کے. ٹھیک ہے، تو مطلب آج ہم کسی کو کہیں نا کہ آپ قرآن سیکھ لیں یا آپ کچھ سیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو پہلے سے آتا ہے، ہم تو پہلے پورا رکوع تو ہم پڑھتے ہیں روزانہ، چھوڑتے ہی نہیں، اور قرآن تو انہیں پہلے سے سارا پتہ ہے. ہاں اب تو یہ کہا جاتا ہے ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، یہاں سے پڑھتے ہیں. تو آپ دیکھیں جو کتابیں ہم خود، حساب لے لیں، فزکس لے لیں، کیمسٹری لے لیں، ایسی ساری بکس جب ہم خود پڑھ کر آتے ہیں، خود پڑھی ہوتی ہے ہم نے تھوڑی تھوڑی، ٹھیک ہے، لیکن جب بچوں کی باری آتی ہے تو فوراً سے ہم ان کو ٹیوشن لگا دیتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں ٹیوشن؟ آتا تو ہے، حساب کس کو نہیں آتا؟ سب کو آتا ہے. مگر ہمیں دنیا داری کی بڑی فکر ہوتی ہے، دنیا میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم نے پیچھے کر کے رکھا ہوتا ہے. حالانکہ قرآن کو سمجھنا، تجوید کو پڑھنا، تفسیر، حدیث، شرح، کتنا کچھ ہے. کچھ بھی نہیں، صرف تلاوت کرتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں حق ادا ہو گیا. تو یہ طور طریقے سیکھنے پڑتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ دنیا کے امام بنا دی گئے، وہ کہہ رہے ہیں آرینا مناسکنا، تو سکھا ہم کو مناسک حج، یا پھر یوں کہہ دیں کہ حج کے طور طریقے ہم کو. وہاں اور کیا کر؟ تب، تا واو با توب روٹ ورڈ. توب کا مطلب کیا تھا؟ مہربان ہونا. ٹھیک ہے، اب میں نے اس کا کیا آپ کو بتایا تھا، اس کو کرتے ہیں. اب اس کا میننگ کیا کہتے ہیں؟ متوجہ ہونا، مہربان ہونا، اور بھی کیا کرنا؟ توبہ کرنا. جب اللہ تعالیٰ انسان پر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس پر مہربان ہوتا ہے، تو انسان کو توفیق ملتی ہے توبہ کرنے کی. ایسے ہی ہے نا. اور پھر ورڈ، اللہ تعالیٰ اوپر سے مہربان ہوتا ہے، اوپر سے، تو اللہ آئے گا. تو جب اللہ آئے گا تو متوجہ ہونا اور مہربان ہونا. اور جب الہ آئے گا، انسان جو ہے نیچے رہتا ہے، اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، تو پھر توبہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ اب غور کریں، اللہ آ رہا ہے، علینا، علینا آ رہا ہے. اب اس لفظ کو کیسے بنیں گے ہم؟ واہ اور تب.
تا واو گر گیا ہے, سیدھا تب ہو گیا ہے. تب فعل امر ہے, تو کیا کر, تو مہربان ہو, تو مہربان ہو جا, تو متوجہ ہو جا. کس پر؟ علی اوپر, اس کو یا کر دیں علینا, علی اوپر, نہ ہمارے اوپر, ہمارے مطلب ہماری توبہ قبول کر لے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ توبہ ہماری قبول کر لے. مگر جب علی آتا ہے نا تو پھر تو مہربان ہو جاؤ اوپر ہمارے, توبہ ہماری قبول رکھ کر, کیونکہ انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا ہم سے کہاں کہاں گناہ ہر وقت ہوتے ہیں, ہر سانس سانس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو تب علینا اگر انبیاء کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں کتنی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ دعائیں ہمیں, ایک تو دعائیں بڑی زبردست ہیں, ہمیں کیا سکھاتی ہیں, دعا مانگنا سکھاتی ہیں. قرآنک دعائیں جو ہوتی ہیں مکمل نبیوں کی قبول شدہ دعائیں ہوتی ہیں, اور دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھاتی ہیں, اور دعا کی وسعت بھی بتاتی ہیں. انکا, انا بے شک کا, تو وہی الفاظ جو آدم علیہ السلام کے لیے کہے گئے, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھی کیا, اور اب پھر کہا حضرت ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں انکا, انا بے شک کا تو, کہ اس میں شک نہیں ہے, بے شک تو, انت ان ہے کا تو, مطلب تو ہی تو ہے, تو ہی تو ہے, ان ہے کا تو ہی تو ہے, کیا ہے, التواب. اب تو بھی روٹ ورڈ ہے, اور تو پہ کیا بن گیا, شدیں آ گئی ہیں, شدت سے توبہ کرو, ہمیشہ سے, اور بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. ٹھیک ہے, توبہ قبول کرنے والا, اور الرحیم, نہایت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے, بہت رحم کرنے والا یا نہایت رحم کرنے والا. بے شک تو ہی ہے, تو ہمیشہ سے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. با محاورہ سنیں, اے ہمارے رب, ہمیں اپنے لیے اپنا فرما بردار بنا, اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما برداری کرنے والی اٹھا, اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے. اب یہاں عبادت خالی لکھا انہوں نے, حج نہیں لکھا. ساری عبادت کے طریقے, نماز بھی, حج کے طریقے, عمرہ اس کے اندر آیا, عمرہ بھی اس وقت یہ آ گیا تھا. ٹھیک ہے, حج اور عمرہ اللہ کے آنے سے پہلے یہ لوگ کیا کرتے تھے. اور تو ہماری توبہ قبول فرما, بے شک تو ہی نہایت توبہ قبول کرنے والا, نہایت رحم والا ہے. اگلی وہ دعا جو ہم اسکولوں میں پڑھتے چلے آئے ہیں, اور اس دعا کے بارے میں حدیث آتی ہے, قرآن میں بھی 2-3 دفعہ یہ دعا آتی ہے. اللہ نے فرمایا, میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں, یعنی ان کی دعا یعنی پوری ہوئی ہے, تو اس دعا کے بدلے میں پیدا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں. اب بس اتنا, یہ مفہوم ہے اس پوری حدیث کا. تو جو انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے دعا مانگی تھی, تو کیا ہے, ربنا, ربا اے رب, نہ ہمارے, اے رب ہمارے, وا اور اب اس, روٹ ورڈ کیا ہے, با انسا باف. باس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اٹھا کھڑا کرنا, اٹھا کھڑا کرنا. اس کو ہم کیسے کہتے ہیں, مبعوث کرنا. مبعوث, اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں مبعوث کیا, اٹھا کھڑا کیا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, اب از فعل امر ہے, تو اٹھا کھڑا کر. ٹھیک, تو اٹھا کھڑا کر, تو مبعوث کر. اب مبعوث مشکل ورڈ ہو جائے گا, کسی کو سمجھ نہیں آئے گا, تو آسان ورڈ, اٹھا کھڑا کرنا. ظاہری سی بات ہے, پیدا تو ہوئے سب میں کھڑے, سب کو ایک ایسی شخصیت کے پتہ ہوتی ہے کہ کون ہے. ٹھیک ہے, تو اٹھا کھڑا کر, فی بیچ, کس میں, ہم ان میں, کن میں, ان میں, جن کو میں یہاں چھوڑے جا رہا ہوں. کن کو چھوڑے جا رہا ہوں, حضرت اسماعیل علیہ السلام, ہے نا, عربوں میں. حضرت اسماعیل علیہ السلام خود عربی نہیں تھے,
مگر یہاں عربوں میں، قریش میں، ان میں، بیچ ان میں، اے رب ہمارے، اور تو اٹھا کھڑا کر بیچ ان میں رسولاً، ایک رسول. سوچ لیں یہ دعا کب، دعا کی ہمیں کیا بتائی جا رہی ہے؟ دعا جو ہے اس کے لیے پھر دیکھیں پھر ایک حدیث دعا کے لیے. حدیث یا تو مفہوم کیا ہے، یہ یاد رکھیے، یہ مفہوم بتاتی ہوں میں، اتنی لمبی لمبی حدیث تو نہیں بتائی جا سکتی. مفہوم، دعا جب مانگی جاتی ہے یا تو ایز اٹ از اسی وقت قبول ہو جاتی، اسی وقت قبول. ٹھیک ہے. نمبر 2، وہ وقت اور حالات کے مطابق روک لی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے تو قبول ہوتی ہے، وقت اور حالات کے مطابق قبول ہوتی ہے. اور ایک نمبر 3 کیا ہوتا ہے؟ رکھ لی جاتی ہے، کہ جب ہم اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ بینک میں اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی ہے، اکاؤنٹ وہاں ہمارا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مانگ اب کیا مانگنا ہے. تب انسان کہے گا کاش میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہاں کیا ہوا ہے؟ وقت کو روک دی گئی ہے، یہ دعا روک دی گئی. کتنا لمبا روکی گئی ہے؟ پہلے جب بیٹا مانگا تھا تو بھی اتنے بڑے امام کی، اتنے بڑے خلیل اللہ کی دعا روکی گئی ہے. ہمیں کتنی جلدی ہوتی ہے دعاؤں کی، سوچنا چاہیے. یہ دعا کتنی روکی ہے؟ 2600 سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی. دعا تو انبیاء کی قبول ہوگی، لیکن کتنا عرصہ بعد ہوئی؟ اب ہم سوچیں کہ ہم تو دعا کرتے ہیں، ہم کیوں کرتے ہیں؟ واللہ عالم کتنا عرصہ گزرے، کتنا نہیں، قیامت تک ہم کوئی ایسی دعا کر جائیں، ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں سے ایک بچہ ایسا پیدا کر دے جو ہماری ہماری اس کا نجات کا ذریعہ بن جائے. تو دعا مانگیں، بڑی بڑی وسوست کے ساتھ آگے تک کی دعا مانگا کریں. ٹھیک ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے دعا جلدی بھی پوری ہو جاتی ہے، دیر سے بھی ہوتی ہے. تو یہ دعا کب پوری ہوئی؟ اور ایک رسول بھیج، منہم، ان میں سے، رسولن، ایک رسول، ایک رسول، من سے، ہم، ان میں سے، ان میں سے، ایک رسول ان میں سے، یعنی کہیں اور سے نہ ہو، وہ اسی عرب کے علاقے میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولادوں میں سے ہو. ٹھیک ہے. وہ کیا کرے گا ان کے ساتھ آ کے؟ یاتلو، یا وہ تا لام و تلو تلاوت کا روٹ ورڈ ہے، وہ پڑھے گا. اور الف جب آتے ہیں اس کے ساتھ تو اس کا مطلب جمع نہیں ہوتا. واو والے جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں نا، جو واو والے روٹ ورڈ ہوتے ہیں اینڈ پر آتا ہے مگر یہ سنگولر پرسن ہوتا ہے. وہ پڑھے گا، وہ پڑھے یا پڑھے گا، دونوں آ سکتا ہے. کس پر؟ علا، اوپر، ہم، ان کے، وہ پڑھے اوپر ان کے، کیا پڑھے؟ آیاتکا، آیات تیری، احکامات تیرے. وہ پڑھے اوپر ان کے، آیات تیری، احکامات تیرے. اور کیا پڑھے گا، کرے گا؟ وا، اور، یا وہ، عین لام میم علم ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا عین لام میم علم ہوتا ہے، لیکن جب شد آ جائے تو سکھانا ہو جاتا ہے. علم کا مطلب جاننا، اور شد آ جائے تو سکھانا. تو کیا ہے؟ وہ سکھائے، یعلم، دیکھیں وہ معلم بنے. معلم بھی ایسے لکھتے ہیں، معلم ایسے لکھتے ہیں. وہ معلم بنے، وہ سکھائے ہم، ان کو، ان کو یا ان کو، جن جہاں ان کے پاس کھڑے ان کو، وہ سکھائے ان کو الکتاب. مطلب یہاں قرآن بھی مانگا کہ اس سے قرآن دینا ہے نا، یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے نا، الکتاب آ رہی ہے. وہ سکھائے ان کو الکتابہ، کتاب، والحکمہ، حکمہ کیا ہے جی؟ ہا، کاف، میم، حکم. حکم کسے کہتے ہیں؟ حاکم کسے کہتے ہیں؟ فیصلہ کرنے والے کو. حکم فیصلے کو کرتے ہیں، فیصلہ. الحکمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اگر سادہ سا بتائیں تو حدیث و سننا، حدیث اور سنت جو ہے وہ کیا ہے؟ الحکمہ ہے. ایک ال ہے، ایک حکمہ ہے. مطلب اس کو الحکمہ کو ہم کیا کہیں گے؟ فیصلہ کرنے کی قوت، طاقت، دانائی، دانائی. پھر اس کو حکمت. ٹھیک ہے. الحکمت، یہ جب سب کرے تو کیا ہو؟
وا اور یا وہ، زا کاف یا زکا روٹ ورڈ ہے پاکی کا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پورا کا پورا آیا ہوا ہے. کاف کیا ہوا دیکھیے، یا اس کے ساتھ جڑ جائے گا، اور کاف یا زکا، وہ پاک کرے، یزکی، وہ پاک کرے ہم ان کو. کیسے پاک کرے گا ان کو؟ کلمہ پڑھا کر نا، اور ان کے برے جو اخلاق ہے وہ نکال کر. اور وہ یا وہ زکی پاک کرے ہم ان کو. کس سے پاک کیا؟ کہ بتوں سے پاک کیا. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں سے بھاگے ہے نا، بتوں سے بھاگے تھے، اور نبی ان کے لیے دعا، اور آ کے اللہ کے نبی بتوں سے پاک کر دیا، انہیں پاک کر دیا، ان کو کفر و شرک سے پاک کر دیا، کلمہ پڑھا کے پاک کر کے ہم سب کو امت مسلمہ بنا دیا. کیسی پیاری دعا قبول ہوئی ہے نا. انکا، انا بے شک، کا تو، انا بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کا تو کیا ہے؟ انتا، ان ہے، تا تو ہے، تو یعنی تو ہی تو ہے. کیا ہے؟ العزیز. العزیز مطلب کون؟ عزیز کون ہوتا ہے؟ عین زازا از، عزت کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، عزت کا، اسی سے عزت بنتی ہے. دیکھیں، یعنی جو میں بات کہہ رہا ہوں میرے رب، تو وہ کر سکتا ہے، تو غالب ہے، تو زبردست ہے. عزتوں والے زبردست ہوتے ہیں. العزیز ہے، تو غالب ہے، تو زبردست ہے، تو کر سکتا ہے جو میں دعا کر رہا ہوں. کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، رسول عربی بنا کر، قرآن دیا، کیسی پوری کی پوری دعا کی. تو غالب ہے، تو ہی تو ہے سب کچھ کر دینے والا، زبردست. الحکیم ہے، الحکیم ہے یعنی حکمت عطا کرنے والا. خود کیا ہے؟ زبردست فیصلے کرنے والا، کمال حکمت والا، کمال حکمت والا، کمال دانائی والا. اے ہمارے رب، ان میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہمیں بتایا. دیکھیں ہم نے کیا پڑھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار. کیا کردار ہے ان کا؟ کہ ان کو بتوں سے نفرت ہے، بتوں سے نفرت. ایک تو یہ چیز ہمیں پتہ چلی. نمبر 2، انہیں ہر وہ محبت جو اللہ کی محبت پہ غالب آنے کی کوشش کرے وہ ناپسند ہے. وہ ایسی تلوار یعنی جس تلوار سے انہوں نے بتوں کو ڈھایا ہے، جس بھی ہتھیار سے انہوں نے بتوں کو ڈھایا ہے، وہ تلوار ان کے ہاتھ میں ہے. ان کی تلوار لا الہ الا اللہ، توحید کی تلوار ان کے ہاتھ میں ہے. اور جب اس تلوار کے آگے دنیا کی کوئی محبت ٹکراتی ہے تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ کاٹ دیتے ہیں. چاہے وہ اولاد ہے، ہم نے دیکھا ساری محبتیں، ساری چیزیں چھوڑ کر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ گئے. ٹھیک ہے، ہمیں ابراہیم کے کردار سے یہ پتہ چلا. اب اللہ تعالیٰ کیا کریں، یہ کیا اس کردار کو، ان کے طریقے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ملت ابراہیم، ملت ابراہیم، ابراہیم کے طور طریقے، ابراہیم کا دین. پورے قرآن میں آپ کو سرٹیفکیٹ کی طرح ملے گا. اب اگلی آیت اس کے اوپر ہے کہ اب یہ سب کچھ ہم نے بتا دیا ہے. وہ ابراہیم جس پر پورا حج ڈیپینڈڈ ہے. آپ دیکھیں خانہ کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنا بیٹا اسماعیل چھوڑ کر وہاں آنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے، آپ غور کریں پوری فیملی جو ہے نا، یہ پوری فیملی، پورا خاندان خانہ کا چھوڑ کے آنے والے، خانہ کعبہ بنانے والے، اور وہ حضرت ہاجرہ جو صبر کے ساتھ اور پھر صفا مروہ پہ بھاگ رہی ہیں پلٹ پلٹ کے اپنے ننھے منھے بچے کو دیکھ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کے صبر کو قبول کیا. اتنا اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اس نے اتنا قبول کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تیرا نام میں نے بہترین لوگوں میں، صالحین میں رکھا. اور اتنا قدردان کہ اس کی پوری نسلوں کو اس نے قبول فرمایا، ان کی نسل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا.
اور پھر دیکھیں حضرت ہاجرہ ساری دنیا کو اس کے قدموں پہ بھگا دیا. یعنی یہ نہیں کہ وہ خاتون ہے تو نہیں، خاتون ہے تو انہوں نے اگر کیا تو اللہ نے ان کے لیے بھی اپنے شوہر کی فرما برداری، اللہ کی فرما برداری، توکل، بھروسہ، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھاگنا پسند آئے، پوری دنیا کے قدموں کے اوپر بھگا دیا. اور وہ خانہ کعبہ کا طواف اور وہ بھاگنا اور مقام ابراہیم اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی. ہم احرام ہی نہیں اتار سکتے جب تک قربانی نہ دے لیں، ہے نا. پوری دنیا میں قربانی دیکھیں، پورا حج کا پورا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کی فیملی کی صبر اور اس کی داستان نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کیا ہے، قبول کرنے والا اور قدردان ہے. اب اگلی آیت میں کیا آ رہا ہے؟ وا اور من، جب سے دنیا کو کہا جا رہا ہے کیونکہ دنیا کے لیے امام بنایا. وا اور من، جو کوئی بھی، وہ کیا کرے گا، یا وہ را غین با رغب. رغب کا مطلب ہوتا ہے شوق، راغب ہونا، کسی کی طرف جانا. ٹھیک ہے. مگر یہ تھوڑا سا ورڈ عربی میں کیا آتا ہے، جب ایک ساتھ ان آ جاتا ہے تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے. راغب نہیں رہتا، منہ موڑنا ہوتا ہے. راغب کا مطلب ہوتا ہے، رغب کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف منہ کرنا، لیکن جب ان آتا ہے تو پھر موڑنا. یہاں پہ کیا آئے گا، یا وہ را اس ساتھ آئے گا، یا رغب، وہ یرغب، وہ ان ساتھ اس کے ملے گا پھر بنے گا. وہ منہ موڑے گا، منہ موڑے گا یا پھیرے گا. ان سے، یہ ان سے کے لیے آ رہا ہے، سے کس سے، ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت سے، ابراہیم کے طریقے سے. ٹھیک ہے. ابراہیم کے دین سے، ابراہیم علیہ السلام کا دین امام بنا دیا تو بہترین دین انہی کا ہی ہے. ان سے جو منہ پھیرے گا، جو منہ موڑے گا، وہ کیا ہوگا، اللہ مگر یا سوائے. آگے اللہ آ رہے دیکھیں، جو وہ یہ کام کرے گا، اللہ وہ کیا ہوگا، مگر یا سوائے یا علاوہ، یہ سب آ سکتے ہیں. علاوہ، من جو وہ موڑے گا، وہ علاوہ کس کے ہوگا، من جو صفحہ، سین فاہا صفحہ ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کے سیکنڈ رکو میں. صفحہ ہے نا، یہی ورڈ تھا سین فاہا صفحہ، جس کا مطلب کیا بنتا ہے، بے وقوف. ٹھیک ہے. جو یا جس نے بے وقوف بنایا، صفحہ مگر وہ جس نے بے وقوف بنایا، جس نے منہ پھیرا ہے اس ملت سے. یعنی کس سے، کہ اپنی خواہش کو بت بنا لیا، کوئی کفر و شرک کے اندر پڑا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا لیا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دیا، منہ پھیر لیا. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے، اللہ مگر من جو صفیہ، اس نے بے وقوف بنایا نفس کو. اس کے نفس کیا ہوتا ہے جی، جان، دل، ضمیر، سارے اس میں آتے ہیں. اس نے اپنے دل کو بے وقوف بنایا، جان کو، ضمیر کو، ہر چیز کو بے وقوف بنا لیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ نہیں چلا، جس نے منہ پھیرا، سوائے اس کے کہ اس نے کیا کیا ہے، اپنے آپ کو بے وقوف بنایا. نفس اپنے آپ کو کہیں گے. ٹھیک ہے. واہ اور لا البتہ، قد یقیناً، واہ اور لا البتہ، قد یقیناً، البتہ یقیناً، اصطفینا، اللہ کا نام کیا ہے، مصطفیٰ، جس کا کیا مطلب، مصطفیٰ کا چنا جانے والا ہے نا. اب ہم اس کو دیکھیں کیسے ہے. روٹ ورڈ کیا ہے، سوات فا واو صفو. صفو سے کون سا ورڈ بنتا ہے، صفائی. جب صفائی کی جاتی ہے دال وغیرہ تو کیسے صاف کی جاتی ہے نا، صفو سے صفائی بنتی ہے. صفا مروہ آتا ہے. صفا کسے کہتے ہیں، صفا سے صاف چکنا پتھر.
اتنا صاف چکنا پتھر کہتا ہے صفا میں، صفا، ٹھیک ہے. تو آپ کو سواد سے آتا ہے، میں نے کیا کر دیا، سین سے لکھ دیا سواد، سوری، صفا، صفو روٹ ورڈ صفا، آپ کو صفائی بھی ہو گئی، صاف چکنا پتھر ہو گیا. تو اگر اس کے اندر جیسے کل ہم نے زرر دیکھا تھا ورڈ، زرر میں تو آیا تھا تو بدل گیا تھا اس کا میننگ. اسی طرح اس میں دیکھیں کیا آ رہا ہے، سواد، تو آ گیا اس میں، پھر اس کی فا آ گیا اور یا بھی آ گیا. واؤ صفو روٹ ورڈ ہے، الف واؤ یا حروف علت ہے، واؤ گر کے یا میں بدل گیا، اصطفی، تا درمیان میں آئی، اس کا اضافہ ہوا. یہ سواد ہے، سواد اور تو، اور یہ فا، اصطفی نہ ہو. اب ہم اس لفظ کیا بنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، البتہ یقیناً سواد فا واؤ صفو روٹ ورڈ تھا، یا بنا اور تو میں چن لیا. ایک ہوتا ہے کسی چیز کو صاف کرنا، چن لینا، ایک ہوتا ہے صاف کرنا، صاف صفائی کرنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے چن لینا. جیسے ہم دال چنتے ہیں، ایک ایک کنکر الگ کر کے ہٹا دینا، بالکل. پھر کسی بہت سی چیزوں میں سے کسی کو چن لینا، تو پھر یہ تواب میں آتا ہے، صفو سے اصطفی ہو جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب، چن لیا نہ ہم نے، کس کو، ہو اس کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں البتہ یقیناً چن لیا ہم نے اس کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ چن لیا ہم نے اس کو، فی بیچ الدنیا، دنیا میں، دنیا میں بھی چن لیا انہیں، بہترین لوگوں میں سے، بہترین پرسن میں سے بنا دیا، ٹھیک ہے. اور وہاں اور انہو، انا بے شک، انا بے شک ہو وہ، بے شک وہ کیا ہے ہوگا، فی بیچ الآخرت، آخرت میں، بیچ آخرت میں. ان دنیا میں تو میں نے چن لیا اس کو، آخرت میں کیا ہوگا، لا البتہ، من سے، کن میں سے، الصالحین، صالحین کون ہوتے ہیں، نیکوکاروں میں سے، نیکی، نیکوکاروں میں سے، نیکی کرنے والوں میں سے، یعنی جمع کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں، اب آپ کو میں با محاورہ پڑھ کے سناؤ تو آپ کو سمجھ آئے. اور یہ جو وہ بے رغبتی کرے گا ابراہیم سے، ابراہیم کی ملت سے، اس کے سوا نہیں کہ اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، ایسے بھی آ سکتا ہے. اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے بے رغبتی رکھے گا یا منہ موڑے گا، سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا. دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں بھی چن لیا، اور بلا شبہ آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. جب قالا، اور یہ اتنی خوبصورت جملہ ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. آپ سوچیں، نہ قیل اور نہ قال، جب، یعنی کسی بات ہے، ماضی کی بات ہے، جب، قالا کہا، جب کہا، لا واسطے، ہو اس کے، کس کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب کہا واسطے اس کے، کس نے کہا، ربہ، رب نے اس کے، رب نے، ہو اس کے، رب نے اس کے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اس کا مطلب ہے جب کہا واسطے اس کے، رب نے اس کے کیا کہا، اسلم. اب اس لفظ کو دیکھیں گے نا، اسلم کیا مطلب ہے، پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا، اس لیے میں مٹا کے تاکہ آپ کا فوکس اسی ورڈ پر رہے. سین لام میم سلم روٹ ورڈ، جس کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا، سر تسلیم، خم کرنا، سر کو جھکانا، اور فرما برداری کرنا، ٹھیک ہے، فرما برداری کرنا، اور مسلمان ہو جانا. کتنے بہت سے ورڈ بن جاتے ہیں اس سے، سلم سے سالم، مسلم، بہت سے، اسلام بھی بنتا ہے. اسلم فعل امر ہے، غور کریں. اب یہ دیکھیں کیا ہے، الف کے ساتھ آیا اسلم، تو کیا ہو جا، فرما بردار ہو جا، تو فرما بردار ہو جا، تو سر
جھکا دیں. جب جب حکم آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کود جا، آگ میں کود گیا. گھر چھوڑ دے، گھر چھوڑ دیا. ساری سب کچھ میرے لیے چھوڑ دے، سب کچھ چھوڑ دیا. بچہ چھوڑا، بچہ چھوڑ دیا. بیوی بچہ چھوڑ کر آجا، چھوڑ دیا. گردن پہ چھری پھیر دے، پھیر دے. سب کچھ کر دے. جب جب کہا تو فرما بردار ہو جا، سر کو جھکا دے. قالا، اس نے کہا، اس نے یہ نہ کیوں، اس نے کہا، کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا. کیا کہا؟ اب اسی کو چینج کریں گے، دیکھیں. اسلم تو، اسلم فرما بردار ہوا، فرما بردار ہوا. تاپشتو میں، ہم کہتے ہیں امنتو، تاپشتو میں کے لیے. فرما بردار ہوا میں. اللہ تعالیٰ تو نے کہا میں نے مانی، اس کا مطلب میں نے مانا، میں نے مانا. رب تو نے کہا میں نے مانا، یہ نہیں کہا. کیوں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کہا؟ کس لیے؟ کیوں؟ اسے کہتے ہیں بغیر قیل و قال، بحث و تکرار. اسلمت لرب العالمین، لام زیر لی واسطے، رب کے، کس رب کے؟ جو کیا ہے؟ العالمین، تمام جہانوں کا. میں اس رب کے لیے فرما بردار ہوا، میں اس کا فرما بردار ہوا جو تمام رب کا، جہانوں کا رب. کتنا پیارا جملہ ہے. اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. کاش ہم بھی ایسا کہہ سکتے. اللہ کرے ہماری آنے والی نسلیں، ہماری آنے والی نسلوں، قیامت تک کی نسلوں میں سے جب آواز آ جائے اللہ کی طرف سے تو ہماری نسلوں میں سے لوگ اٹھیں اور اسلمت کہنے والے. اسلمت لرب العالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے مشرق سے خوشبو آئی تھی. اللہ کرے ہماری نسلوں میں سے اٹھنے ہیں اور امام مہدی کے ساتھ جا کے کہیں اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین. جب اس سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، اس نے کہا میں جہان والوں، تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فرما بردار بنائے، ہمارے آنے والی نسلوں کو فرما بردار بنائے. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقني تفكرا ويتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبي والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين ثم آمين يا رب.